کامران صاحب، اس وقت ظاہر ہے بار بار یہی بات کی جاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، جنگ کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ متاثر ہوئی ہے اور اس کی لپیٹ میں مارچ کے فیگرز کو اگر دیکھا جائے تو ایکسپورٹ میں کمی ہوئی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر میں 7% کی بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن ہم سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمی صرف اور صرف مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے ہے یا کچھ دیگر عوامل بھی اس کے پیچھے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ جس سے آبیان ہرمز بلاک ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی بزنس مین کا کانفیڈنس شیک ہو رہا تھا، بیکاز خطے کی مہنگی ترین بجلی آپ کی ہے، خطے کی مہنگی ترین گیس کا نرخ آپ کا ہے، خطے کا اونچا شرح سود آپ کی ہے جو کل 100 بیسس پوائنٹ بڑھ کے 10.5 سے 11.5 ہو گئی ہے، خطے کا سب سے بلند ترین ٹیکسیشن وہ بھی آپ کی ہے. تو سر بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ تو ایک چکی میں پس رہا ہے. جتنا یہ بیانیہ کہ ہماری مشینیں پرانی ہیں یا ہم پروگریس نہیں کر سکتے، وہ آپ نے پچھلے 10 سالوں سے بزنس مین کو اس ملک میں یرغمال کیا ہوا ہے انرجی کے ہاتھ. پھر اس کے علاوہ جو آپ کا ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ پروگریسو نہیں ہے، وہ ریگریسو ہے. رادر دین کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں، آپ جو ٹیکس نیٹ میں انڈسٹری ہے اب بار بار اسی سے ریکوریاں کرتے ہیں، ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں، اینڈ جو چیزیں ان کی فیور میں بھی ہوتی ہیں آپ ان کو ان کے اگینسٹ آپ فیصلے لے لیتے ہیں، لیویز لگا لیتے ہیں، سر چارجز لگا لیتے ہیں. تو سر آفٹر آل اسی ملک سے $100 بلین دبئی کیا ہے نا. مطلب ہم اس چیز کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ اس ملک میں شاید پیسے کی کمی نہیں ہے، اپرچونٹی کی کمی ہے. تو پیسہ وہاں جاتے ہیں جہاں اپرچونٹی ہوتی ہے. اسی طرح اس ملک سے پیسہ دبئی، پورچوگل، کینیڈا گیا. تو کیا ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم وہی انویسٹمنٹ کے مواقع ادھر پاکستانی بزنس مین، پاکستانی انڈسٹریلسٹ کے پیدا کریں؟